بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واٹس ایپ گروپ کے اندر کسی شمر کے بچے نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں علی علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بڑا توہین آمیز قسم کا جو ہے نا وہ حلیہ بنایا گیا ہے، جس پر ہمارے گروپ کے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ بڑا اشتعال میں ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا ہمیں جو ہے نا وہ صحیح اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے۔ ہم تو توہین اور گستاخی کے حوالے سے بہت محتاط رہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گستاخی کی جائے، لیکن محرم کے شروع ہوتے ہی بعض لوگ جو ہے نا اس قسم کی شیطانیاں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلانا، غصہ دلانا، اور اس قسم کی توہین آمیز پوسٹیں بنا کر گروپس کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، غصے میں نہ آئیں۔ میں آپ لوگوں کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بھی بتاتا ہوں، اور شیخین کا حلیہ مبارک بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ خود دیکھ لینا، خود پڑھ لینا، اور خود سمجھ لینا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، 8000 صحابہ کرام کا بے مثال انسائکلوپیڈیا، علامہ ابن الاثر الجزری کی لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ اس کا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نے کیا ہے۔ اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 پر امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں بڑی اور کشادہ تھیں، شکم پر بال نہ تھے، میانہ قد تھے، خضاب نہ لگاتے تھے۔ ابو اسحاق سبیعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور کبھی وہ اپنی داڑھی پر خضاب لگایا کرتے تھے۔ یہ ایک ریفرنس میں نے آپ کو دیا، اس کی پکچر بھی میں بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خوب ان کے اوصاف لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ جناب امیر کا قدر مبارک میانہ مگر کس قدر بھگنا تھا، یعنی میانے سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ ویسے جو روایات میں ہمیں ملتا ہے تشیع کی کتابوں میں تو اہل سنت کتابوں کے حوالے دیا کرتا ہوں، تشیع کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، یعنی علی علیہ السلام رسول اکرم کے کندھوں تک آیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تقریباً 6 فٹ ان کا قد تھا، 6 فٹ ان کا قد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس حساب سے علی علیہ السلام کا قد مبارک 5 فٹ 8 انچ یا 5 فٹ 7 انچ بنتا ہے۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور کالی تھیں، یہ خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے، بڑی اور کالی آنکھیں حسن کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ان کا چہرہ خوبصورتی میں 14ویں رات کی چاند کی مثل تھا، ان کا چہرہ خوبصورتی میں 14ویں رات کے چاند کی مثل تھا۔ ان کا پیٹ توندیلا اور ان کے کندھوں کی ہڈی چوڑی تھی، اور ان کی ہتھیلیاں سخت موٹی موٹی تھی، مضبوط ہڈیاں تھیں ان کی، کیونکہ وہ تلوار چلایا کرتے تھے، جنگ کرنے کے ماہر تھے وہ۔ موٹی موٹی آنکھوں والے تھے، ان کی گردن مثل ایک چاندی کی سراہی کی تھی، چاندی کی سراہی جیسی گردن تھی، یعنی یہ بھی خوبصورتی اور حسن کا ایک مثال ہوا کرتی ہے۔ ان کی چاند پر بال کم تھے، مگر گدی اور سر کے پیچھے کی طرف سے سر بالوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ماتھے کے جو ہے نا وہ بال کم تھے، ماتھے سے اوپر جو ہے بالوں کا سر کے اوپر سر کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس میں بال کم تھے، یعنی آپ کی پیشانی مبارک کافی چوڑی تھی۔ اور اس کی وجہ علی علیہ السلام نے خود بھی بتائی ہے کہ میں چونکہ سر کے اوپر جو خول پہنا جاتا ہے نا، وہ لوہے کا
جنگوں میں جو خول پہنا جاتا ہے کہ تلوار کا اگر کوئی دشمن وار کرے تو وہ اس خول کے اوپر لگے اور سر کو نقصان نہ پہنچے. تو وہ چونکہ میں زیادہ پہنا کرتا تھا، یعنی میں نے بہت زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہوا ہے، اس لیے خول زیادہ پہننے کی وجہ سے آگے سے تھوڑے سے بال جو ہے وہ کم ہو گئے تھے، لیکن پیچھے آپ کے بال بہت زیادہ اور گھنے تھے. اچھا، مزید لکھتے ہیں کہ ان کی داڑھی اس قدر گھنی تھی کہ کندھوں کے دونوں طرف تک پہنچی ہوئی تھی. دونوں کندھوں کی ہڈیاں مثل شیر کے کندھوں کی ہڈیوں کی طرح تھی. شیر کے کندھوں کی ہڈیاں، اتنی مضبوط کندھے تھے ان کے. ان کی کلائی اور بازوؤں میں فرق نہیں تھا، یعنی دونوں ایک سے تھے اور ٹھوس اور مضبوط تھے. چلنے میں آگے کو جھک کر چلتے تھے. جب کسی کی کلائی پکڑ لیتے تو اس شخص کا گلا گھٹ جاتا کہ وہ سانس نہیں لے سکتا تھا. یعنی اتنی طاقت تھی، جسمانی طاقت آپ کے اندر اتنی تھی ماشاءاللہ. وہ رنگ میں گندم گوند تھے. ان کی کلائی اور ہاتھ سخت تھے. جب جنگ کو جاتے تھے تو دوڑ کر نہایت ٹھنڈے دل سے جاتے تھے. وہ ایسے بہادر تھے جس سے جنگ کی اس پر فتح یاب ہوئے. یہ حلیہ مبارک لکھا ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. اہل سنت کی کتاب ارجح المطالب میں ہے، اور خود بھی علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب کے حوالے سے لکھا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور روایت لکھی ہے کہ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے جناب امیر کو دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی سفید روئی کی طرح تھی. سفید روئی کی طرح آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے. ایک اور روایت اس میں لکھی ہے، یعنی روایت ہے کہ آپ کے ریش مبارک زرد تھی، اور مشہور زیادہ تر یہ ہے کہ سفید تھی. شاید کبھی آپ نے ریش مبارک کو رنگا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو. یعنی کوئی ایک مرتبہ آپ نے مہندی لگائی تھی اور پھر اس کے بعد چھوڑ دی تھی. تو یہ علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہم نے بیان کیا اہل سنت کی دو معتبر اور مستند کتابوں سے. اب میں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ایک اور حلیہ بیان کرتا ہوں، خلیفہ ثانی کا. خلیفہ ثانی کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے، اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے حالات زندگی اور جنگی کارنامے. یہ کتاب اصل میں خالد بن ولید کے بارے میں لکھی گئی ہے. لکھنے والے کا نام ہے آغا ابراہیم اکرم. یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ لڑک پن، یہ خالد بن ولید کا لڑک پن بیان کر رہے ہیں. ذرا غور سے سننا ہے آپ سب لوگوں نے. خالد بن ولید کا لڑک پن بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ عرب لڑکوں میں کشتی ایک مقبول مشغلہ تھی، اور ان کے درمیان آئے دن ان کے مقابلے ہوتے رہتے تھے. ان مقابلوں میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی. یہ ایک کھیل تھا، اور لڑکوں کو مردانگی کی ایک خوبی کے طور پر کشتی کی تربیت دی جاتی تھی. لیکن دو لڑکے سب سے زیادہ طاقتور اور ہم عمر لڑکوں کے قائد تھے. اس لحاظ سے ان کی کشتی دو بڑے پہلوانوں کے درمیان سرداری کا مقابلہ تھی. ان لڑکوں کا جوڑ بھی خوب تھا. وہ تقریباً ہم عمر اور نوخیز تھے. دونوں اونچے قد آور چھیرے بدن کے تھے، اور ان کے عرق آلود جسم جب دھوپ میں چمکتے تو ان کے کندھوں اور بازوں کی تازہ ابھری ہوئی مچھلیوں میں تھرتھری پیدا ہونے لگتی تھی. لمبا لڑکا قد میں کوئی انچ بھر خالد سے اونچا تھا. یعنی کسی لمبے لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی لمبا لڑکا ہے جو قد میں خالد سے انچ بھر جو ہے وہ اونچا ہے. اور ان دونوں کے چہروں میں اتنی مشابہت تھی کہ بارہا ایک دوسرے کا گمان ہونے لگتا تھا. خالد نے لمبے لڑکے کو پچھاڑ دیا. اب ان لمبے لڑکے اور خالد بن ولید کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کشتی کے مقابلے میں خالد نے لمبے لڑکے کو پچھاڑ دیا. لیکن یہ ایک معمولی پچھاڑ نہیں تھی. جب لمبا لڑکا گرا تو کسی چیز کے ٹوٹنے کی تراخ سے آواز آئی، اور لمحے بھر کے بعد مڑی ہوئی ٹانگ سے ظاہر ہوا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یعنی اس لمبے لڑکے کی ہڈی توڑ دی. خالد بن ولید نے اٹھا کر اس لمبے لڑکے کو پٹخا، اور تڑاخ سے جو ہے نا اس کی آواز آئی اور اس کے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. زخمی لڑکا بے حس و حرکت زمین پر پڑا تھا،
اور خالد کی خوفزدہ نگاہیں اپنے دوست اور بھانجے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر مرکوز تھیں۔ لمبے لڑکے کی ماں حلقہ بن ہشام بن المغیرہ خالد کی چچیری بہن تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لمبا لڑکا کون ہے، اس کے بارے میں مزید اس کتاب کے اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لمبا لڑکا، قارئین کو اس لمبے لڑکے کا خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ خالد کی باقی ماندہ زندگی میں اسے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ وہ الخطاب کا بیٹا تھا اور اس کا نام عمر تھا۔ وہ الخطاب کا بیٹا تھا اور اس کا نام عمر تھا، یعنی وہ لمبا لڑکا جو تھا وہ عمر ابن خطاب تھا۔ یعنی خالد بن ولید نے کشتی کے ایک مقابلے میں عمر ابن خطاب کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور تڑاخ کر کے اس کی ہڈی، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب جب ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان لنگڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان لنگڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہڈی ٹوٹ جانے سے جو لنگڑاہٹ آتی ہے وہ پھر ساری زندگی جاتی نہیں ہے، وہ پھر ساری زندگی جاتی نہیں ہے۔ اچھا، اب تاریخ یعقوبی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ یعقوبی جو اسلام پر لکھی گئی سب سے پہلی تاریخ مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انصاب الاشراف جو ہے وہ سب سے پہلی تاریخ ہے بلازری کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تاریخ یعقوبی جو علامہ یعقوبی کی ہے وہ سب سے پہلی ہے۔ اہل سنت کے عالم ہیں یہ، اور یہ حضرت عمر ابن خطاب کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 پر، میں اس کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر دراز قد، سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے، سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے، لوگوں کو علی علیہ السلام کے سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے نظر آتے ہیں، عمر ابن خطاب کے نظر نہیں آتے۔ اور لمبے قد کے بارے میں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اہل سنت کے ہاں کہ کل طویل احمق وکل صغیر فتنۃ، تمام لمبے قد کے لوگ احمق ہوتے ہیں اور چھوٹے قد کے لوگ فتنے ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کی روایت کیسی ہے، درایت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اہل سنت اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم تو یہاں پر حضرت عمر ابن خطاب کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اس کو۔ حضرت عمر دراز قد، سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے، شدید گندم گو، شدید گندم گو، شدید گندم گو کا مطلب سمجھ رہے؟ یعنی سیاہی گندم، سیاہ رنگ جیسی گندم۔ دونوں ہاتھ کام کرنے والے تھے اور اپنی داڑھی کو زرد رنگ دیتے تھے، یعنی مہندی لگاتے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ ہنا یعنی مہندی اور خضاب سے رنگتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا حلیہ بیان کیا گیا۔ ٹانگ تو پہلے ٹوٹ گئی تھی اور اب قد لمبا اور سر گنجا۔ اب اسی تاریخ یعقوبی میں حضرت ابو بکر کا حلیہ بھی سن لیں جی۔ حضرت ابو بکر کا حلیہ اسی تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 پر بیان کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں اس کی بھی پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا حلیہ، حضرت ابو بکر سفید رنگ، کمزور، تھوڑی داڑھی والے، کبڑے اور تہبند کو کوکھ پر مضبوطی سے نہیں رکھ سکتے تھے، پتلے چہرے والے، دھنسی ہوئی آنکھوں والے اور ہتھیلی کی پشت کی ننگی رگوں والے تھے، اور اپنی داڑھی کو ہنا اور خضاب سے رنگتے تھے۔ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس پیراگراف میں، آپ لوگ خود غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، میں کومنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر۔ حضرت ابو بکر کا حلیہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر سفید رنگ گورا ہے جی ان کا، کمزور
یعنی پتلے دبلے سے، تھوڑی داڑھی والے، داڑھی تو کی تھوڑی تھی، کبڑے 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 کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کبڑا کسے کہتے ہیں۔ اور تہبند کو کوکھ پر مضبوطی سے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تہبند یعنی جو ان کی شلوار ہوا کرتی تھی، وہ جو دستاشے کے نیچے پہنتے تھے، اسے اپنی کوکھ پر یعنی پیٹ کے اوپر مضبوطی سے نہیں رکھ سکتے تھے۔ پتلے چہرے والے، دھنسی ہوئی آنکھوں والے اور ہتھیلی کی پشت کی ننگی رگوں والے تھے، اور اپنی داڑھی کو حنا اور خضاب رنگتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے 3 خلفاء کی حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، یعنی حضرت ابو بکر کا حلیہ بھی بیان کر دیا، حضرت عمر کا حلیہ بھی بیان کر دیا، اور اہل سنت کی 2 مستند کتابوں سے علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بھی بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کی پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں۔